بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی 67 نمبر آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ ان کے حوالے سے مخالفین نے جو پروپوگنڈا کیا تھا اور ان کی طرف غلط باتوں کو منسوب کیا تھا اور ان کے مذہب کا تعارف بھی بالکل ہی غلط کیا تھا، قرآن حکیم نے ان سب باتوں کی نفی کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حقیقت بتائی کہ ان کی حقیقت کیا ہے اور وہ کیا نہیں ہے۔ اس بات کا اظہار بھی سورہ آل عمران کی 67 نمبر آیت نے کیا۔ آئیے اس آیت کے ضمن میں ان سارے حقائق کو جانتے ہیں۔ ارشاد باری ہے، ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ ہی تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی۔ ابراہیم was neither a Jew nor a Christian ولكن كان حنیفا مسلما۔ He was a true Muslim, for detached from all heresy and falsehood. وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، لیکن وہ ہر باطل سے جدا اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا سر جھکانے والے ہیں۔ حنیفہ ہر باطل سے جدا، مسلمہ اپنے سر کو جھکانے والے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ nor was he one of the polytheists، وہ مشرک نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری کو بیان کیا، ان کی تاریخ کو قرآن نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام محبت رکھنے والے تھے، وہ عاشق صادق تھے، وہ اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے اور اسی محبت میں ڈوب کر باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آیت میں کہا کہ وہ یہودی بھی نہ تھے اور عیسائی بھی نہ تھے، وہ حنیفہ، وہ ہر باطل سے جدا تھے، وہ مسلمان تھے۔ دراصل محبت میں ڈوب کر انہوں نے وہ مارکا سر انجام دیا کہ قرآن حکیم نے اسوہ حسنہ 3 مرتبہ اگر استعمال کیا تو اس میں 2 بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا، اس لیے کہ وہ جذبہ رکھتے تھے اپنے بیٹے کو بھی اس کی راہ میں قربان کرنے کا۔ اور 1 مرتبہ اسوہ حسنہ کا کلمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن حکیم نے بیان کیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہ ہے کہ جنہوں نے کنبے کا کنبہ اپنا راہ خدا میں قربان کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے یا وہ عیسائی تھے، تو اس حوالے سے یہ بات جاننی چاہیے کہ بنیاد پر دیوار کھڑی ہوتی ہے، کبھی عمارت پر بنیاد نہیں آتی۔ باپ بیٹے کے تخم کا امین ہوتا ہے، بیٹا باپ کے تخم کا امین کیسے ہو سکتا ہے؟ یہودیت اور نصرانیت یہ تو بعد میں آنے والے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ہیں، وہ تو ان کی جد ہے۔ اور قرآن حکیم نے کہا کہ کوئی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ غلط فہمی بھی نہ رکھے کہ وہ شرک کرتے تھے۔ قرآن مجید کی اس آیت نے واضح اعلان کر دیا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین اس آیت سے ابراہیم علیہ السلام
کی ذات کے حوالے سے جو حقائق بیان کیے گئے ان کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔